الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آیت شریف کا ترجمہ کے پہلا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماوے کہ ایک بار کعبہ شریف کو طواف کر رہا تھا تو میں ایک جوان دیکھو لوگ طرح طرح کی ذکر و اذکار اور تلبیہ میں مصروف تھا، کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھا تھا، کوئی دیگر اذکار میں مصروف تھا، لیکن ایک جوان ایسا دیکھو جو قدم چاہے دیکھے اللہم صلی علی محمد، دوسروں قدم چاہے دے پھر کہ اللہم صلی علی محمد۔ میں اس نے پوچھو ہے جوان کیا تمہیں تلبیہ نہیں آتی، لبیک نہیں یاد اور ذکر و اذکار نہیں یاد کہ تم ہر قدم پر ہی جو جملوں پہ تو وہ کہ میں سب کچھ صحیح ہے، لیکن میرے سر بہتی ایک کہانی ہے وہ تھوڑی جی سن لے۔ اس سال میری ماں نے مجھے حکم کیا تھا کہ حج میں چلا تو میں اپنی ماں نے لے کے کعبہ شریف میں آیا۔ ات پہنچتے ہی میری ماں بیمار ہو گئی، اس کا وجود پر سوچ چڑھ گیا تو منہ اس کو کالا شاہ ہو گیا۔ میں کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کے عرض کی ہے اللہ کدی یہ حالت کرنی تھی جو اپنا گھر کے بے ساتھ گئے۔ سخت پریشان تھا تو میں نے ایک چاڑ نظر آیا جو زمین میں قریب ہویا، اس کا بچوں ایک بندو ایک انسان نمودار ہویا جس کا وجود پاک تھے، خوشبو کا افکارہ آئیں تھا، نہایت ہی سیاہ کالی زلف تھی، اور اس حسین و جمیل چاہیے وہ کہنوں کے تعریف کرنی کتنا ایک حسین تھا۔ میری ماں کا وجود پر ہاتھ لائے تو چہرہ پر دست مبارک پھیرے تو سوچ بھی لے ہوئے منہ بھی سفید ہو گیا۔ واپس تشریف لاؤں لگا تو میں پوچھے حضور تم کون ہیں اتنا بڑا قضیہ کا بڑے بنا ملیا، میری ہمدردی کی، میری پریشانی میں کام آیا تو اپنا پتہ دس جاؤ۔ فرمان لگا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلیا تو نہیں سی انتو ہوں دے تھارو نبی ہوں۔ میں قربان ہو گیا، عرض کی پھر کوئی نصیحت کر جاؤ تو آپ نے فرمایا بس ہر قدم اٹھاؤں دے بعد کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نہایت ہی
عشق و محبت نال ایک بار درود شریف کو نظرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ فاذکرونی اذکرکم تم منا یاد کرو ہوں تب میں یاد کروں سمجھو کام کہاں واشکرونی ولا تکفرون میرا شکر گزار بنو اور کفران نعمت نہ کریو ذکر قرآن مجید میں تریوں معنی میں استعمال ہوئے ہوئے جس کو نام ذکر ہے جس کے پیچھے آج رات کا مصروف ہے ایک معنی ہے ذکر کرنا کسی کو نام جپنا اس کو نام پکاتا رہنا اس کی رٹ لگائی رہنی ایک ہے یاد رکھنا ایک ہے یاد کرنا ایک ہے یاد رکھنا رکھنا گولا یاد مدامی سر دربار کا اور تیسرا معنی تعظیم کرنی کسی چیز کی تعظیم کرنی جس یا قرآن مجید کی تعظیم کرنی مسجد کی تعظیم کرنی محلات نہ کرنی قبلہ کی تعظیم کرنی خدا بند قدوس کا نام نہ اونچی جگہ رکھنا یہ بھی ذکر کا معنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی